إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے اکرام المسلمین، مسلمانوں کا اکرام، اس کے تعلق سے ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دین اسلام کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، آپ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے ادوار آپ دیکھیں گے تو جو اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کے اندر تھا، ایمان والوں کے اندر تھا، اس کی مثالیں آج جو ہے گم ہو چکی ہیں۔ اب ویسی مثالیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اسی کی نہیں، تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دینا، یہ وجہ ہے۔ اس لیے ہم اس حالت میں جو ہے آ چکے ہیں۔ دین کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے برائیاں پھیلی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم بڑی تعریف کرتے ہیں پرانے دور کی کہ ہم نے جو ہے اتنی بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کی ہے، اور قربانی اور انکساری اور وفاداری، ایمانداری کی مثالیں ہم لیتے ہیں۔ تو وہ مثالیں آج کیوں نہیں ہیں؟ ہم صرف باتوں میں ان مثالوں کو آج زندہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم پریکٹیکلی وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، اور حدیثوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھا تھا، اس لیے آج بھی ہماری زبان پر ان کی مثالیں باقی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بعد والی نسلیں ہمیں مثال بنائیں، ہمارے نقش و قدم پر چلے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی ویسے ہی اس کو تھامنا پڑے گا جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے جتنے بھی مومنین اور نیک صالحین لوگوں نے اسے تھاما تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج اتنے برے حالات ہیں، حکومتی سطح پہ تو چھوڑ دیجئے، آپ انٹرنیشنل لیول کا آپ چھوڑ دیجئے، ہمارے گھروں کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کا ریسپیکٹ نہیں ہے۔ نہ بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، نہ پڑوسی پڑوسی سے محبت کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت ہے، نہ ایمان والوں کی کوئی اہمیت ہے۔ ہر کوئی شخص بس بھاگ رہا ہے، اور میں بس مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ بڑا حصہ مل جائے، میں زیادہ چیزیں حاصل کر لوں، وہ مجھ سے چھین نہ لے، اس کو مجھ سے زیادہ کیسے ملا۔ ہم دیکھیں گے ہم اس میں لگے ہوئے۔ صحابہ کا معاملہ الٹا تھا، یا ان کے بعد کے جو دیگر صحابہ اور مومنین وغیرہ آئے ہیں ان کا بھی معاملہ تھوڑا الگ تھا۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ تھوڑا نہیں، پورا ہمارے مخالف معاملہ تھا۔ وہ سامنے والے کو ترجیح دیتے تھے کہ ہم کہتے ہیں میں، وہ کہتے تھے کہ تم ہے نا۔ ایک جنگ کا مشہور واقعہ ہے، پانی کی شدت سے ایک صحابی رسول تڑپ رہے ہیں، زخمی ہیں، کوئی انہیں پانی پلانے کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے، تو وہ کہتے وہ فلاں کے پاس جاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ فلاں کے پاس جاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔
اور وہ پانی پلانے والا بس گھومتا رہتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر وہ پہلے والے کے پاس آتا ہے تو وہ دم توڑ چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیے جان جانے والی ہے لیکن فکر اپنے ساتھی کی۔ تو ان میں یہ چیزیں تھی کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے، دوسروں کا ادب اور احترام کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلند کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے انعام۔ اور ہماری آج حالت یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی پائی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چھوٹا زمین کا حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑی کم قیمت والی ہمارے حصے میں آ گئی، زیادہ قیمت والی دوسرے کے حصے میں آ گئی تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، یہ نہیں سوچتے اپنے میرا ہی بھائی ہے اور یہ تو خون کا بھائی ہے، رشتے میں مسلمان بھی ہے۔ تو یہ ہمارے اندر سے چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بس ہر چیز میں یہ مجھے مل جائے۔ صحابہ کا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، ایمان والوں کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ہر جگہ آگے رہے، دوسری قوموں پر وہ جو ہے غالب رہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے گا۔ تو چلیے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں کہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ یہ بنی اسرائیل کو اشارہ کیا گیا تھا، یعنی جو یہودی اور عیسائی جو بعد میں اپنے آپ کو کہلانے لگے، تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، انہوں نے پرومس کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیم اور مسکینوں سے احسان کرو گے، مطلب ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ تم احسان کرو گے، مطلب ان کی مدد کرو گے، ان کی ہیلپ کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور لوگوں سے کیا کرنا؟ اچھی بات کہنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مطلب لوگوں کو جھڑکنا نہیں، تکبر سے بات نہیں کرنا، گال پھلا کر بات نہیں کرنا، یا وہ کچھ مدد کے لیے آپ کو آواز لگائے تو مدد کرنا، اور نہ کر سکے تو معافی طلب کرنا کہ ہم نہیں کر سکتے، نہ کہ ان سے جو ہے اپنا جو ہے دامن چھڑا کر بھاگ جانا۔ تو یہ وعدے ان سے لیے گئے تھے، انہوں نے وعدوں کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑ کر رکھ دیا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ وہ ذلیل خوار ہوئے اور کئی سالوں اور برسوں تک ذلیل ہوئے، آج وہ غالب آ رہے ہیں اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی وہی کیا جو وعدہ بنی اسرائیل نے کر کے اللہ سے توڑ دیا تھا، آج ہم بھی وہ وعدوں کو توڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ پھر ویسے ہی معاملہ کیا۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا شروع کیا۔ انشاءاللہ ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن آج دیکھیں گے آپ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہم والدین سے زیادہ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم والدین سے زیادہ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوست چھوڑیے آپ، جو کہ غیر شرعی رشتے ہیں، جو حرام ہیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ہے نا، اس کے لیے وہ بیچارہ راتوں کو جاگتا ہے، بیچارہ میسج پہ لگا ہوا ہے رات رات بھر، اور وہ بیچاری بھی آج کل چل رہی ہے۔ پہلے لڑکیوں کے معاملات ایسے نہیں آتے تھے سننے میں، ہے نا؟ کسی نے اس کو بیچارے کو بس بول دیا کہ تم بہت اچھے دکھ رہے، تو بس گیا، وہ ایک ہفتے تک سوتا نہیں اب وہ، اور بھاگ بھاگ کے جا رہا، اس کی خدمت کر رہا ہے نا۔ اور وہ والدین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت وہیں سے ہے، ان کو خوش کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ گرل فرینڈ کو خوش کر رہے ہیں، بوائے فرینڈ کو خوش کیا جا رہا ہے نا، اس کی آواز پر فوراً دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہے نا، اس کے میسج پر بھاگ رہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ نہیں ہیں ایسے، لیکن باہر چل رہے ہیں نا ایسے معاملات، آپ دیکھ رہے ہیں نا، بیچارہ 2-2 3-3 گھنٹے تک اس کے ہاتھ دکھتے نہیں ہیں، اس کا موبائل لے کر چل رہا ہے، وہ ہاتھوں میں دعاؤں میں اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارا کیوں ہو گیا؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ نے ذلیل کیا، آج ظالم لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ظلم کے شکار ہیں۔ چلیے، کا والدین کے ساتھ، ماں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور مسکین یعنی جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کرنا اور احسان کرنا ان کے ساتھ، اور اچھی بات کہنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، ہر انسان سے آپ اچھی بات کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بات کہو اچھی بات کہو، اور اگر اچھی بات نہیں کرنا آتی ہے تو خاموش رہو، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو حدیث جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو کہ صحیح مسلم کے اندر تھی۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے کہ میں نے تقریباً 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اللہ کی قسم آپ نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ کبھی کسی چیز کے لیے مجھ سے یہ کہا کہ تم فلاں کام کیا کیا نہیں کیا یا فلاں کام کیوں نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایک غلام یعنی جو ان کی خدمت میں ہے ان کے ساتھ کیسا ہے دیکھیے آپ. 10 سال میں انہوں نے بتایا کبھی اللہ کے رسول نے مجھے نہیں ڈانٹا. 10 سال میں 10 ایئرس. نوکروں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم کیسی ان سے بات کرتے ہیں. کہا کہ 10 سال تک اف تک نہیں کہا مجھے. تو غلاموں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دیگر مسلمان اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. چلیے اسی طرح جو ہے اکرام کے اندر یعنی جو ریسپیکٹ ہم دینا چاہیے ایمان والوں میں، اس میں بچے بھی شامل ہیں. ہمارے پاس بچوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے. تو آپ بولیں گے سر اب کل سے ہم کو مت ڈانٹو، اب آپ برابر ہے نا. تو یہ آپ کی جو ڈانٹ ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. ہاں ان کو بے وجہ جھڑکنا، بے وجہ گالی گلوچ کرنا، بے وجہ ان کو غلط تربیت دینا، غلط راستے کی طرف لے جانا، ان کو اگنور کرنا یا ان کے سوال کا جواب نہ دینا، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آج جرائم کی وجہ ہے. کرائمز جو بڑھ رہے ہیں نا بچوں میں، اس کی وجہ یہ والدین بھی بچوں کی طرف جو ہے دھیان نہیں دیتے ہیں اور ٹیچرز بھی بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. اور پھر معاشرے کے بڑے اور دوسرے بزرگ لوگوں کا تو حال چھوڑ دیجئے کہ ان کے آپ کون لگتے جو آپ کے لیے کرے. تو یہ بہت بری ہمارے پاس جو ہے عادت اور ماحول بن چکا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ اعرابی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھنے لگے، مطلب گاؤں کے لوگ تھے، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا ہاں. تو وہ کہنے لگے لیکن ہم اللہ کی قسم بوسہ نہیں دیتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل کے اندر ہے کہ وہ کچھ لوگ اللہ کے رسول سے دریافت کرنے آئے کیا آپ بچوں کو چومتے ہو، اس طرح سے نزدیک بلا کر لاڑ کرتے ہو ان کا؟ تو اللہ کے رسول نے بھی ہاں کہا، صحابہ نے بھی ہاں کہا. وہ لوگ کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے ایسا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے اگر تمہارے دلوں میں سے رحمت نکال لی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے جو بچوں کا لاڑ کرتے ہیں. آپ دیکھیے والدین، آج آپ اپنے والدین کو دیکھیے آپ کا کس طریقے سے لاڑ کرتے ہیں. لیکن اب آپ کے جنریشن کے ان لوگوں کو دیکھیے جو آپ سے 3 4 سال 5 سال بڑے، جن کا نکاح ہو گیا، وہ بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں آپ دیکھیے، آپ کو مختلف دکھے گا. آپ خود اپنے بچپن کو یاد کیجئے، آپ کے والدین کیا کرتے تھے، آپ کو گلے لگا لیتے تھے، ہے نا، میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، لاڑ کرتے تھے، برابر ہے کہ نہیں ہے. اب تو آپ بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب آپ کو بھی شرم آتی جانے کو ان کے پاس، ہے نا. حالانکہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، والدین ہیں. لیکن اب یہ جنریشن میں آپ دیکھیے، ہے نا، ادھر امی موبائل پہ الگ بیٹھے رہتے، لڑکا ادھر موبائل پہ الگ بیٹھے رہتا، دونوں الگ الگ بیٹھے ہوئے، دونوں کے الگ الگ چل رہی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں برابر. یہ تو لاڑ ہمارے پاس کیا ہو گیا، بچوں کا ختم ہو گیا. یہ بھی اکرام میں ہے، یہ بھی ریسپیکٹ میں ہے. تو احترام کرنا چاہیے، بچوں کی بھی بات سننا چاہیے. سننے سے مراد ان کی ہر بات سننا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے سننا چاہیے، اور جو ان کے لیے مفید ہے ان کو اس کی اجازت دینا، اور جو مفید نہیں ہے اس سے ان کو روکنا. ٹھیک ہے، کبھی سختی بھی کرنا پڑ سکتی ہے، کرنا ضرورت ہے تو کرنا بھی چاہیے تاکہ وہ برائی سے بچ جائے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بچوں سے اچھی بات کرو. اپنے پاس کیا ہوتا ہے، اب آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو چھوٹے بچے کچھ گڑبڑ کرتے تو پہلے ان کو سمجھانا، پیار لاڑ محبت، بعد میں ڈانٹنا. اب ان پہلے ہی بولتے ادھر آ چٹ، اب جا بولے، برابر ہے کہ نہیں. اس کو معلوم بھی نہیں رہتا کیوں مارے بول کے اس کو. تو پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ آپ کے خیال، آپ کے تعلق سے خیال اچھا نہیں رکھتا ہے، وہ دشمنی رکھتا ہے. وہ بولتا بھی یہ انکل اچھے نہیں، وہ انکل اچھے، یہ مارتے ہر بار، یہ والے چاکلیٹ دیتے. تو جو چاکلیٹ دینے والے اب اس کے لیے وہ اہم ہے. اب وہ جو بولیں گے ان کی بات سنے گا، وہ اچھا بولیں گے تو اچھا بھی سنے گا، برا بولے تو برا بھی سنے گا. اور ہمارے پاس معاملہ یہی ہو گیا کہ اچھے لوگ سخت بن گئے، برے لوگ نرم بن گئے. تو برے لوگ نرم بن گئے تو لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں نا. آپ دیکھیے گھر میں والدین نے بچوں کے ساتھ اچھی تربیت نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہو گئی، اب بچے اپنی خوشیاں باہر ڈھونڈ رہے ہیں، دوستوں میں جا کر برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کالج میں پارٹیز میں جا رہے ہیں.
باہر جاتے ٹائم ان کا دل ایک دم خوش ہوتا ہے، گھر میں آتے مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر میں ویسا انوائرمنٹ نے بنایا نا اپن نے. جبکہ ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے کہ بچہ باہر جانے کے لیے رونا چاہیے، گھر میں رہنے سے اس نے خوش ہونا چاہیے. خصوصی طور پر لڑکیاں، آج معاملہ ایسا ہے، پہلے اسکول اور کالج کو چھٹی ملتی تو بچے خوش ہو جاتے تھے، اب آج کل اسکول کالج کو چھٹی ہوئی تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ارے وہاں انجوائمنٹ ہوتا، یہ گھر میں کیا وہی ابا کی صورت امی کی صورت دیکھو، وہی وہ انہوں گھر کے دیکھتے انہوں ڈانٹتے چچا دھوتے برابر ہے کہ نہیں ہے. تو گھر میں اچھا انوائرمنٹ نے بنایا تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ برائیاں پھیل گئی. اب یہ لوگ ان کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے جو ان کے اصل میں ہمدرد نہیں ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے آپ کے سامنے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جائیں گے تو وہ بھی ویسے ہی ہے. ارے سمجھا کہ آپ کو اپنے کو لگتا میرا بھائی میرے سے گھر میں بہت لڑتا، وہ کتنا اچھا ہے میرا دوست، وہ اس کے گھر میں وہ بھی ویسے لڑتا. ارے سمجھا کیا؟ سامنے لوگ بہت اچھے دکھتے. ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک ٹیچر تھے، بہت اچھی مثال دیتے تھے. ایک لڑکا اور لڑکی ملتے اور ایک دوسرے کی خوب تعریف کرتے، تم کتنے اچھے، وہ بولتی تم بھی کتنے اچھے ہیں. اس کو اپنا بھائی برا دکھتا اور وہ لڑکا باہر والا اچھا دکھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی حالت میں آتا نا، اچھے کپڑے، پرفیوم زبردست مہک کر ایک دم. اب گھر میں ہمارے ٹیچر بولتے تھے اس کے گھر میں جائیں گے تو وہ بھی ویسے رہتا، پھٹی ہوئی بنیان پہنا ہوا، بولے صبح صبح اٹھیں گے تو اس کا بھی منہ ویسے رہتا، بولے برش کرا ہوا پورا باہر. تو اس حالت میں اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی برا لگیں گا پھر. تو گھر میں ہم اپنے رشتہ داروں کو اس حالت میں دیکھتے تو وہ برے دکھتے، اور باہر والے چکمکاتے دکھتے تو اب بہت اچھے لگتے. تو سائیکولوجیکل. تو گھروں میں اپنے اچھا ماحول بنانا چاہیے. اسی طرح آپس میں ایمان والوں پہ خرچ کرنا، آپس میں ایمان والوں پہ خرچ کرنا. سورہ بقرہ آیت نمبر 274 اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. غور سے سنیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یعنی اچھی چیزوں میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ رمضان کے مہینے میں سخاوت میں بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے. جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کے ختم ہونے تک روزانہ آ کر آپ سے ملتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی قرات فرماتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل آپ سے آ کر ملتے تھے تو آپ خیر کے عطا کرنے میں بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی بن جاتے تھے. جس طرح تیز ہواؤں کے ساتھ بارش آتی ہے نا بہت زوردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر، مجبور لوگوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے. ہم بھی رمضان میں خوب خرچ کرتے، بازاروں میں، کپڑوں میں، جوتوں میں، برابر ہے کہ نہیں ہے، کھانے پینے میں، حلیم میں، برابر ہے کہ نہیں ہے، حریص میں اور فالودے میں. کھانا پینا بری بات نہیں ہے، حلال چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، مطلب ویسٹیج مت کرو، کھانے کا ویسٹ مت کرو یا پیسے کا ویسٹ مت کرو. جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. ہم آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینکتے ہیں. رمضانوں میں آپ دیکھیں کتنا پھینکنے میں جاتا ہے کھانا. بچوں کو عادت ڈالنا جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لو، باقی بچ گیا آس پاس پڑوس میں، غریب محلے میں بچوں کو اسپیشل بھیجنا، مغرب کے بعد جاؤ بانٹ کر آ جاؤ پہلے. اور اندازہ لگانا کہ اپنے کو لگتا اتنا ہی ہے، ہم زائد بنا رہے ہیں تو زائد آپ کو لگ رہا پیسہ ہے تو بنائیے زائد، لیکن وہ حصہ فکس کر دیجئے غریب لوگوں کے لیے، دوسروں کو لے جا کر بانٹ دیجئے. تو ایمان والوں پہ خرچ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو رشتہ داروں کو دینا چاہیے، غریب ایمان والے جو پہچان والے ضرورت مند ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان کو دینا چاہیے. یہاں تک کہ عام انسان جو مسلمان نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے ان کی بھی مدد کرنی چاہیے.
تو اس کا اجر ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ چلیے، کسی مسلمان کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بس سوال کرنے والے کو مت جھڑکاؤ۔ جو بھی آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو جتنا آپ دے سکتے آپ کی استطاعت ہے آپ اس کو دے دیجئے، تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو کسی کو جھڑکاؤ مت، اگر نہیں ہے تو اچھی بات کہہ کر اس کو لوٹا دیجیے۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کو جھڑکنا، اس کو برا کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو آزما رہا ہے، ایک کو دے کر اور ایک سے لے کر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گا ہم سے، جس کے پاس مال و دولت ہے، کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہیں گا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت، تجھے کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں وقت تیرے پاس ایک بندہ آیا تھا، پانی مانگا تھا، کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو دیتا تو مجھے پاتا، یعنی میں تجھ سے خوش ہوتا، تجھ سے راضی ہوتا، مجھے پاتا۔ مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود آ گیا زمین پر، یہ عقیدہ غلط ہے۔ مجھے پاتا کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا قرب حاصل کرتا، میرے قریب آ جاتا، میں تجھ سے راضی ہو جاتا، جنت لکھ دیتا۔ تو لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کے مانگنے پر نہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا مانگنے پر، لیکن صحابہ بھی ایسے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ مانگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں دے دیتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ ایک بار تو اللہ کے رسول کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک آدمی آیا جس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اللہ کے رسول نے اپنا شرٹ نکال کر اس کو دے دیا۔ آپ اتنے سخی تھے۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے ایک بار کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم کیا بن جاؤ؟ بے نیاز، اور جو بے نیاز بنتا ہے اللہ اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ بے نیاز مطلب انڈیپینڈنٹ، کسی سے نہیں مانگنے کی عادت۔ یہاں پر بے نیاز سے مراد وہ صفت نہیں ہے جو اللہ کی صفت ہے، یہاں عام انسانوں میں جو صفت ہوتی ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں، میں ان کا نام بھول گیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مجھ سے وہ بات کہی، میں نے اس کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ کبھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو جاتی تھی بہت زیادہ، تب بھی میں نہیں مانگتا تھا۔ تو یہ عادت بھی اپنانی چاہیے، ورنہ کوئی مانگنے کے لیے آئے ضرورت مند تو اس کو دینا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان کو احتراماً بوسہ دینا، چومنا، ہاتھ وغیرہ کو چومتے ہیں، بہت سارے ٹریڈیشن کسٹم بہت ساری جگہ پر ہے، ہمارے پاس ماحول میں نہیں ہے، ہندوستان پاکستان وغیرہ میں۔ آج سے 40-50 سال پہلے آپ جاتے تو تھا، مطلب جو ینگ لوگ ہوتے تھے چھوٹے، وہ دادا دادی بڑے بزرگوں کا جو ہے سر چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، وہ بھی بچوں کی پیشانی چومتے تھے۔ تو یہ ایک جو ہے محبت کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا بن حابس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ حضرت حسن کو بوسہ دے رہے تھے، حضرت حسن کو چوم رہے تھے جو آپ کے نواسے ہیں۔ انہوں نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہے، انہو من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے کیا، تو آپ بھی بچوں سے محبت کریں، ایمان والوں سے محبت کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپس میں سامنے بے حیا باتوں سے بچنا، ہم بے جھجک جو بے حیا اور گندی باتیں کرتے نا، یہ بھی احترام کے خلاف ہے ایمان والوں کے، ہے نا؟ گندی باتیں لوگ کرتے ہیں، اس میں شرماتے نہیں ہیں، ایسے بے حیا اور بے شرم لوگوں کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ سورہ نور، غور سے سنیے، سورہ نور آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلائے،
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عذاب علیم، تکلیف دینے والا عذاب، مطلب یہ لوگوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا جس سے شدت تکلیف کی بہت زیادہ ہوں گی۔ اور یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بے حیا باتیں پھیلاتے ہیں۔ آج کل دیکھیے لڑکے اور لڑکیوں میں بھی عام ہو رہا ہے، بے حیا ویڈیوز ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے، دیکھ یہ کیسا ہے، یہ دیکھ فلاں کیسا ہے۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوا جب دو لڑکیاں آپس میں بات کرتے ہوئے جا رہی تھی، مجھے جو ہے فلاں ہیرو بہت پسند ہے، اور وہ فلاں ہیرو مطلب بالی ووڈ میں ایک دم بے حیا اور ایک دم اور کیا کہیں گے بدنام ہے، اور ایک مومن لڑکی برقع پہنی ہوئی بول رہی کہ وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ دوسرے کو سکھا رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، آپ کی ہنسی نکل جائیں گی، ہے نا۔ کچھ لوگ رہتے کیا کرتے، بے حیا بات دوسرے کو سمجھاتے ہیں تو وہ شرما کر چلا جاتا ہے، تو یہ ہنستے دیکھ کیسا جو ہے شرمیلا ہے، کیا اتنی سی چیزوں پہ شرماتا ہے، اتنی کیا حیا، اتنا کیا ایمان، ہے نا۔ اس کو نام بھی رکھتے نا، اس کو برا بھلا بھی کہتے، ارے کتنا یہ للو ہے، اور کتنا یہ دیکھو کیا ہے، فلاں فلاں، اس کو نام دیے جاتے، میٹھا ہے بولتے، ایسا کیا ہے۔ ہاں میں نے سنا ہی ہے بولتے ہوئے لوگوں کو۔ قیامت کے دن آپ کا پورا میٹھا پن نکل جائے گا، جب عذاب علیم آئے گا نا، دردناک عذاب، وہاں انسان سوچے گا کاش کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کے ساتھ فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی۔ وہاں عذاب علیم کیسے عذاب ہے؟ چھوٹی چھوٹی دیر میں اندر ڈال دیا جائے گا جہاں جگہ نہیں، اور نیچے سے جلایا جائے گا اس کو، مطلب انسان کے جسم میں ہر طرف سے اس کو تپش آ کر لپیٹ لیں گی، آگ لپیٹ لیں گی۔ یہ عذاب علیم کی مثالیں ہیں، بہت سخت عذاب وہاں پر ہے۔ تو بے حیائی پھیلانے والوں کے تعلق سے تو بے حیا باتیں نہ کرے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت جناب مسروق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے تو ہم ان کے ساتھ آنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر ملے، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعاً زبان سے کوئی بری بات نکالنے والا، نہ آپ کبھی زبان سے بری بات نکالنے والے تھے اور نہ تکلف کر کے برا کہنے والے تھے، مطلب آپ نے کسی بھی حالت میں کسی کو برا نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ نیز انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، چاہے عمر میں بڑا ہو، چاہے عمر میں چھوٹا ہو، یا آپ کے عمر کے برابر ہو۔ کچھ لوگ رہتے گالی گلوچ سے بات کرتے ایک دوسرے سے، بولے اپنا دوست آنا، بولے چلتا، بولے ویسا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق رکھتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا اچھے اخلاق آدھا ایمان ہے، مطلب جس میں اچھے اخلاق نہیں اس میں آدھا ایمان ہی ختم ہو گیا، تو آدھا ایمان ہے اچھے اخلاق۔ تو دوستوں اور سہیلیوں کا بھی آپس میں پیار محبت سے اور اچھے سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے ویوہار کرنا، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ چلیے، مسلمانوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مطلب اچھے سے ملنا، جیسے حضرت سماک بن حرب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بہت شرکت کی، آپ جس جگہ پر صبح کی نماز پڑھتے تھے تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جاہلیت کے کسی نہ کسی معاملے کو لے کر آتے، اس پر باہم بات چیت کرتے تو ہنسی مذاق بھی کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے، کوئی جہالت کی پرانی بات نکلتی تو صحابہ ہنستے، اللہ کے رسول جو ہے اس پر صرف مسکراتے، مطلب لوگوں سے آپ نے دوری بھی اختیار نہیں کی، اور دھیرے دھیرے ان کے ساتھ رہے، ان کی جہالت کو بھی ختم کیا، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، ان کو دین سکھایا، ان سے کبھی رشتے کو توڑا نہیں، کاٹا نہیں، لیکن اس میں آپ شامل بھی نہیں ہوئے جو آپ کو آپ یہ بات سے دور کر دے کہ اخلاق کے پہلو میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح مسلمان خواتین کا بھی احترام کیا جائے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر پر تھے، آپ کا انجشہ نامی حبشی سیاہ فام غلام حدی خوانی کر رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انجشہ، آبگینوں کے لیے سواری آہستہ آہستہ ہانکو۔ ایک آدمی تھا جو سواریاں تیار کر رہا تھا اور چلا رہا تھا ان کو۔ سواری مطلب اونٹ پر پالکی بندی ہوتی تھی، اس میں خواتین بیٹھا کرتی تھی پردے میں، تو وہ تیز تیز چلا رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا، کہا کہ آرام سے چلاؤ، اس میں عورتیں بیٹھی ہیں، مطلب ایسے چلاؤ کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے خواتین کا بھی، بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، یہاں تک کہ عورتوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ اس شخص کو کہا کہ دھیرے دھیرے سواریاں چلنے دو تاکہ اندر بیٹھی عورتوں کو تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، کیونکہ عورتیں نزاکت کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں وہ زیادہ نازک ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کا بھی خیال کیا۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہر چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی مسلمان خاتون کو آپ دیکھو کسی پریشانی میں تو دوڑ کر ان کی مدد کرو، صرف مسلمان خاتون نے، کوئی بھی خاتون ہو، لیکن اس میں پردے کا بھی اہتمام رکھیں آپ۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ سواریاں دھیرے دھیرے ہانکو، لیکن آپ نے پردے کا بھی تو اہتمام کیا نا۔ تو آپ ایسے ایسے جو ہے صورت میں آپ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں، اچھے اخلاق کا معاملہ کریں، کوئی برائی ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھائیں، اپنے حد تک جتنا ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں۔ تو چاہے مسلمان مرد ہو، عورت ہو یا عام انسان، ہر کسی کے ساتھ آپ بھلائی کا معاملہ کریں، اپنی سوچ کو بھلائی کے تعلق سے سوچیں اور بھلائی کی طرف لے کر جائے، اور بھلائی کے معاملے میں جو ہے سب سے آگے رہنے کی کوشش کرے۔ چلیے، مسلمانوں کے ساتھ تواضع برتنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینے کے خادم غلام اپنے برتن لے آتے جن میں پانی ہوتا، جو بھی برتن آپ کے سامنے لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈبوتے۔ بسا اوقات سخت ٹھنڈی صبح میں برتن لائے جاتے تو آپ پر بھی ان میں اپنا ہاتھ آپ ڈبو دیتے، وہ برکت یعنی تبرک کے لیے اللہ کے رسول کے پاس لاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول کا خاص معاملہ تھا، کیونکہ آپ نبی تھے، اللہ کے رسول نے کن چیزوں کو پیا پانی سے یا آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اس میں برکت آئی، ایسے بہت ساری حدیثیں، کوئی آج کے دور میں نہیں کر سکتا ایسا، آپ نبی کی برابری نہیں کر سکتے، کوئی ایسا کرا تو اس کو جوتے مارنے کا، ہاں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک دعوت میں گیا تھا، ایک جو فلاں XYZ بزرگ آئے صاحب، بڑی داڑھی سفید وغیرہ، نان خالیے کی دعوت تھی، انہوں نے کھانا کھایا اور انہوں نے اپنے کٹورے میں ہاتھ دھویا۔ انہوں نے جب ہاتھ دھویا تو آس پاس بیٹھے والے جتنے ان کے مرید تھے، اس میں کوئی ڈاکٹر تھے، کچھ انجینئر، سب نے وہ پانی پیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، میں نے ان کو بولا کیا یہ؟ ارے بولے یہ بہت جاہل لوگ ہیں، بولے یہ تو یہ انہوں نے بتا رہے یہ جو پیرانا والے پانی یہ ڈاکٹر ہے، بولے یہ اس کے بازو بیٹھا انجینئر ہے، بولے یہ، اور یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، بولے ان کی پوری عقلیں ہیں، بولے یہاں عقل نہیں چلتی، بولے ان کی۔ وہ اللہ کے رسول کا خاص عمل تھا، اللہ کے رسول نے بھی ہاتھ دھو کر نہیں دیا کبھی، تو یہ عقلیں ان کی یہاں پر جو ہے گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ یہ کسی کو نبی کے برابر آپ لے جا نہیں سکتے، نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نیچے ارشاد سر کو وہ ایک جاؤ اوپر بول کر آ جاؤ اور تم ارشاد سر کو بول کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کبھی کبھی اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کسی کو ناراض نہ کرنے کے لیے اس سردی میں بھی پانی ہاتھ ڈال دیتے تھے، مطلب پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ اور کبھی کبھار آپ کی طبیعت تھکی ہوئی ہوتی ہے لیکن لوگ ملنے کے لیے آتے، سوال کے لیے آتے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے اچھی بات کرتے۔ اپنے پاس کیا ہوتا ہے، اپن زیادہ تھکے ہو رہے تو ارے ان کو کچھ کام دھندا ہے کہ نہیں، بھیجاؤ ان کو واپس، کبھی بھی اٹھ کے آتے کیا وہ؟ کوئی آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے آئے، رائے مشورہ لینے کے لیے آئے، آپ کے لیے بوجھل ہو، تکلیف ہو، تب بھی اٹھیے، انشاءاللہ وہ بھی ثواب رہے گا، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ مسلمان سے ذاتی انتقام نہ لینا، یہ بھی اس کے اکرام میں شامل ہے، بدلہ نہ لینا۔ غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا
جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے دیا گیا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی دو آپشن دیے تو آپ نے دونوں میں سے جو زیادہ آسان تھا منتخب فرمایا، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا نہ ہو۔ اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے پہلے بڑھ کر اس سے دور ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے اس صورت کے اللہ کے حد کو توڑا جا رہا ہو۔ دو چیزیں اس میں سیکھنے کی حدیث میں۔ اللہ کے رسول کو جب بھی آپشن دیے دو، اللہ کے رسول نے آسان والا سلیکٹ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی دو چیزیں دی تو آپ نے آسان والے کو سلیکٹ کیا ہمیشہ، کیونکہ آسان کام انسان جب کرتا ہے تو اس کا نیکی پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا کہ یہ تو آپ نے آسان والے کو چنا ہمیشہ۔ لیکن اگر آسان والا گناہ کا کام ہوتا تو آپ نے کبھی نہیں لیا۔ جیسے آپ کو معراج کے موقع پر شراب اور دودھ دو چیزیں آپشن میں دی گئی تھی، آپ نے دودھ کو پیا ہے نا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے نا معراج کے موقع پر، آپ کو دو آپشن دیے گئے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا دودھ کو لیا، اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ ویسے جب آپ کو دیا گیا مالداری اور غربت، دو چیزیں، اللہ کے رسول نے غربت کو پسند کیا۔ کیوں؟ کہ غربت میں انسان کو حساب کم دینا ہے نا، زکوٰۃ کا حساب نہیں، صدقات کا حساب نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دم کلین چٹ جانا ہے۔ اور جو مالدار ہے وہ اٹک کر رہے گا، اس کو حساب دینا ہے۔ معلوم آپ کو غریب مومن امیر مومن سے 50,000 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، یہ حساب دیتے بیٹھے رہے گا باہر۔ تو غریب مسلمان کی فضیلت 50,000 سال پہلے جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیشہ آسان والا سلیکٹ کیے، ہے نا۔ اپن کیا سوچتے بہت مال ہونا، بہت پیسہ ہونا، ہے نا۔ اللہ کے رسول نے ویسا نہیں سوچے، تو آپ نے ہمیشہ ایزی والا سلیکٹ کیے۔ دوسرا، جب بھی آپ نے اپنی ذات کے طور پر کسی سے انتقام نہیں لیا۔ لوگ آپ سے لڑے بھی، جھگڑا بھی کیے، آپ نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں، ابو جہل نے جانور کی جو چمڑی تھی اونٹ کی وہ لا کر آپ کے گلے میں ڈال دی تھی، مرے ہوئے جانور کی چمڑی۔ اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا، ذاتی لڑائی کر رہا تھا نا، لیکن وہاں پر ایک فرشتے نے ان کو ابو جہل کو جواب دیا تھا۔ ابو جہل بعد میں بیان کرتا ہے لوگوں کو کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چمڑی ڈالنے کے لیے گیا تو اچانک مجھے کسی نے دھکا دیا اور بھڑکتی ہوئی شعلے کی ایسی آگ میرے سامنے آئی۔ دیکھیے کتنی نشانیاں دیکھا، ابو جہل ایمان نہیں لایا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو فرشتے نے دور کر دیا تھا ابو جہل کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے انتقام اپنی ذات کے لیے نہیں لیا، ہاں لیا، لیکن کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ جب دین کے خلاف کوئی آیا تو آپ اس سے لڑے، لیکن اپنی ذات اللہ کے رسول کو پرسنلی، ابو لہب آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ کی چچی ام جمیل آپ کو برا بھلا کہتی، کچرا ڈالتی، دونوں کا گھر ایک ساتھ تھا، دیواریں کی تھی، وہ اوپر سے کچرا ڈال دیتی، راستے میں کچرا ڈالتی، کانٹے ڈالتی، اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے۔ پرسنلی آپ نے بدلہ نہیں لیے، کبھی انتقام نہیں لیے۔ تو یہ کافروں کے ساتھ معاملہ تھا، تو ایمان والوں کے ساتھ تو کیا معاملہ رہے گا؟ تو اس سے بات کو ہم سمجھے، سیکھے اور یاد رکھیں۔ مسلمانوں کے ساتھ خوش طبعی کرنا، خوش اخلاقی سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تعجب اور حیرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے ہنسی اور خوش طبعی کی باتیں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، لیکن کوئی غلط اور خلاف واقع بات نہیں کہتا ہوں۔ مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مطلب وہ صحابہ کا سوچنا کیا تھا، نبی ہے ہمیشہ آپ سیریس رہیں گے، سنسیئر رہیں گے، کوئی ہنسی مذاق نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے اچھے سے پیار محبت سے باتیں کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ایک رویہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ نیچرل ہے، انسان کو اسی میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس حساب سے، اس لحاظ سے لوگوں سے میل ملاپ کرتے، اس لحاظ سے لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے رکھتے، تاکہ لوگ بھی جو ہے دین سے جڑے رہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو مسلمانوں کے اکرام کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام صفتوں کو ہمارے اندر شامل کر دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔